تب چلیے گا رسول بہت اللہ گزشتہ اتوار ہم فاؤنڈیشنز پریپریشنز تصوف کی راہ پہ چلنے کی بھی اس کا ذکر کر رہے تھے. ایک امید ہے کہ گرچہ میں تو نہیں اس پر عمل کر سکا، لیکن آپ سب بھلے لوگ ہیں، آپ نے یقیناً اس پہ عمل شروع کر دیا ہوگا. کہ پہلا قدم لاسٹ سنڈے ہماری گفتگو ہوئی، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں خود بھی اس پہ عمل کر سکوں. اب میرے خیال میں دوسرا اس کا قدم جو ہے وہ بھی آپ کی گوشت گزار ذریعے میں یہ ہے کہ اللہ کو تین چیزیں بہت عزیز ہیں، بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ایک تو کسی کو قرض سے نجات دلوانا، کسی غلام کو آزاد کروانا، اور چونکہ غلامی کا زمانہ تو رہا نہیں تو اس کو ہم غلام کی جگہ قیدی کو آزاد کروا دیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، قید میں پڑے ہوئے. اور تیسرا صوبے کو کھانا کھلانا. تین چیزیں اللہ کو بڑی عزیز. پہلے دو کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم تھے ہم میں سے کتنے لوگ اسے کر پائیں گے، لیکن یہ آخری نقطہ جو ہے کہ صوبے کو کھانا کھلانا، یہ ہم سبھی کے لیے ممکن ہو جائے. اور اگر آپ فقیر کے رویے کو دیکھیں تو فقیر کا رویہ تو اس سے دو ہاتھ آگے ہے. وہ یہ ہے کہ خود بھوکا رہ کے دوسرے کو اپنا کھانا کھلا دے. تو اس پہ تو عمل ہو نہیں سکتا ہے. میرے خیال میں آئیے ہم سب اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ اللہ کے نام پر روزانہ 2 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں، بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے. جہاں فیملی کے لیے کھانا پکتا ہے اس میں سے 2 آدمیوں کے لیے کھانا بآسانی اسپیئر ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے سب کے لیے گھر میں کھانا بنتا ہے، اگر سب سے پہلے اس میں 2 آدمیوں کے لیے کھانا نکال کے ہم اللہ کے نام سے لوگوں کو پیش کر دیں تو اضافی بوجھ نہیں آئے گا ہم پر، لیکن ایک بڑا کام ہوتا جائے گا جو اللہ کو بڑا عزیز ہے. اور یہ کام جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو. تو یہ ایک چونکہ روٹین میں ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہوں گے تو اللہ کو قرض ہم دے رہے ہوں گے، اور وہ اپنا قرض سب سے آسان طریقے پہ ادا کرے. امید تو یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ جس آدمی نے اس پہ عمل کیا اللہ نے اس کے رزق میں بھی برکت دے دی، رزق بہت بڑھ گیا اس کا. اللہ نے اس کو عزت بھی عطا فرما دی. لیکن
آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس نیت سے نہ کیجیے گا کہ اس سے ہمارا رزق بڑھ جائے گا، اس سے عزت مل جائے گی، کیونکہ وہ تو ایسے ہی جائے گا، رزق بھی ملے گا، رزق میں وسعت آ جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، لیکن وہ مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے لیے میں آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اب میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، یہ کام ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھی گا، فلاں کام ہو جائے 100 نوافل پڑھوں، اب 100 نفل پڑھ لیے، کام ہو گیا، تو صاحب وہ تو مزدوری ہے میرے لیے، کہ اللہ کے ساتھ ایک سودا ہم نے طے کیا کہ یا اللہ اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم اتنے نوافل پڑھ لیں گے، یا یہ کہ یا اللہ میں نام کی تسبیح کر رہا ہوں تو اب تو میرا فلاں کام کر دے۔ جس طرح سے آپ گھر پہ ایک آدمی کو کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، ارے یہ بجلی کا کام کر دو، وہ آپ سے طے کر لیتا اتنے پیسے دوں گا، اتنے کام کر دیا آپ نے، اس کی ویجز پے کر دیں، تو نہ اس کا آپ پر کوئی احسان، نہ آپ پر اس کا کوئی احسان، دونوں ہی اپنی اپنی مزدوری لے کے ایک طرف ہو گئے۔ تو یہ رب کے ساتھ ہم یہ ایسے سودے نہ کریں تو بہتر، تاکہ رب ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور میرے نزدیک اگر اللہ کسی کو بہترین اجر عطا فرمائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا قرب ہے، اس کی دوستی ہے، کہ وہ اسے اپنے قرب اور دوستی کی صورت میں اس کا اجر عطا فرما دے۔ تو اس نیت سے ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو روک کر دوسرے کی خدمت کرنا شروع کر، اور خدمت بھی اس انداز میں کیجیے کہ جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس کو کوئی فیور کر رہے ہیں۔ میں صرف اپنے اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ سے پیش کروں کہ فرض کر لیجئے کہ ہم میں سے کوئی صاحب سڑک پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہیں اور جیب میں اتنی ہی اماؤنٹ ہے جو اس ٹیکسی کے کرائے میں کام آ جائے گی، تو کوئی اور بھلا آدمی ہمیں اگر دکھائی دے جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتا ہے ٹیکسی ہے، تو وہ جیب سے نکال کے پیسے دے دیں، یہ لو بھائی، اگر اسے تم قبول کر لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم پیدل چلے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں وہ صاحب مل جائیں کہ تم پیدل جا رہے ہو یا تم نے اپنے پیسے مجھے دے دی، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں پیسے اللہ کا شکر ہے بچتے ہیں، میں تو اس لیے دھوپ میں چل رہا ہوں کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ بیٹھ پسینہ نہیں آتا مجھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر دھوپ میں ذرا برسک واک کروں تو شاید پسینہ آ جائے، میرا جسم کھل جائے، کوئی شرمندگی سے بچ گیا وہ بندہ۔ دوسرا، خود اپنی ذات کو ہم نے نیگیٹ کر دیا، اپنی انا کو، اپنی نفس کو نیگیٹ کر دیا، یہ بات کرتے ہیں تو اس سے اجر بڑھ جائے گا۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کا جو بھی ہم خلق خدا کے لیے کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رب راضی ہو جائے، بس
اتنا ہی ذہن میں خیال رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی. اگر یہ نیت رکھ کے ہم نے آگے قدم بڑھایا تو رب یقیناً راضی ہو جائے گا. اس کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے. پہلے بھی کئی موقعوں پہ عرض کر چکا، آج پھر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رب کو اپنی تمام مخلوق بہت عزیز ہے. تمام بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے. رب اس سے بھی پیار کرتا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں. اس سے بھی پیار کرتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا. وہ اس کا بھی رب ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو لک آفٹر کرتا ہے. جو برا بھلا کہہ رہے ہیں رب کو، ایسے ہیں کہ جو رب ان کو بھی پالتا ہے بلکہ ان کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے، کہ اس کی شان ربوبیت ہی یہی ہے. تو جب ہم اس کے کسی بندہ کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہے، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، اس کا مجھ پر حق ہے اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی خدمت کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو رب یقیناً راضی ہو جائے. اور جب وہ راضی ہوا تو پھر وہ اپنے قریب کر لے گا ہمیں، اور اس کے قرب کے انعامات بے پناہ ہیں. علم اس کے بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، تو پھر علم بھی عطا کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ رب کی مانتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ رب ان کی ماننے لگے. یہ جو دوسرا قدم ہے کہ اپنی ضروریات کو روک کے دوسرے کی ضروریات کا خیال ہم کر لیں، اپنے آرام کی قربانی دے کے دوسرے کے آرام کا خیال کر لیں، اپنا وقت ضائع کر کے دوسرے کا وقت بچا لیں. یہ آپ کو ولایت کی طرف بڑی تیزی سے لے جائے گا، بشرطے کہ نیت صرف وہی رہی. اور کوشش کیجئے کہ اس تمام کام کو کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، خود اپنی ذات سے بھی چھپا لیجیے. خود آپ کو پتہ نہ چلے کہ کسی کی آپ نے خدمت کی، اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو یہ تکبر میں جائیں گے آپ، اور تکبر آپ کو الٹ دے گا. سب سے بڑا دشمن تو ہم خود ہی ہو جائیں گے، کہ جہاں یہ ہمیں ادراک ہونے لگا کہ ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ نیک کام کر رہے ہیں، تو وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ تکبر ہو جائے گا. اور ایک بار وہ تکبر ہو گیا تو پھر سزا شروع ہو جائے گی، پھر حد جاری ہو جائے گی تکبر کے بارے میں. تو اس کو ہم پر لازم ہے خود اپنی ذات سے بھی چھپا لیں. سفر بڑی جلد طے ہو جائے گا علم کا آپ کا. اسے پھر اپنی پہلے تو عادت بنا لیجیے ان دونوں باتوں کو، اور پھر عادت سے یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تیسری چیز سے بچ سکیں اگر ہم، وہ یہ ہے کہ ہم، بلکہ میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ مجھ کو یہ بڑی بری عادت ہے کہ میں دو آدمی کی غیر موجودگی میں، اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ذات کو انڈر ڈسکشن لے آتا ہوں اور بڑی بے تکلفی سے اس کی غیبت کرتا چلا جاتا ہوں. یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو آپ کوشش کیجئے، بلکہ اپنے آپ کو مجبور کیجئے اس بات پر
کہ کسی بھی انسان کے بارے میں برے الفاظ آپ کی زبان سے ادا نہ ہو. کسی شخص کا کوئی عیب آپ کے ذریعے سے کسی اور کے علم میں نہ آنے پائے، بلکہ کوشش کیجیے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ کہہ دیں، اچھی بات کہہ دیں، رب راضی ہو جائے گا. اس عادت سے بچ جائیے گا، ادروائز یہ تمام نیکیاں بیکار ہو جائیں، آپ کے تمام اچھے رویے کنویں میں چلے جائیں. یہ بدقسمتی سے یہ چیز ہم میں در آئی ہے، ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے. اگر کوئی شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اپنے دوسرے لائف پارٹنر سے کا فیتھ فل نہ رہے تو اس کی سزا سنسار کر دینا مقرر ہوئی ہے اسلام. تو ایک صحابی ایک دن بہت پریشان آئے اپنے دوستوں کے پاس. دوست بھی ظاہر صحابہ کرام ہی تھے، تو کہنے لگے کہ آج میں تباہ ہو گیا ہوں، بہت غلطی. دوستوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اپنی بیوی سے تھوڑی سی بے وفائی ہو گئی ہے. I was not faithful to my wife today. تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے خدا کا، ہم تو یہ سمجھے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی کی غیبت تو نہیں ہو گئی آپ سے. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ یہ جو کام ہم بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے کرتے رہتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس سے بچیے گا، اس کی غیبت نہ ہونے پائے. جب بھی زبان سے ہمارے کسی کے لیے کوئی بات نکلے وہ اچھے ہی الفاظ ہونے چاہیے. یہ ذرا سا خیال کر لیجیے. تو امید تو ہے کہ اگر ہم ان تین ہی چیزوں پر پابندی سے عمل کر پائے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے 2-4 سال کے اندر ہم ایک بڑے مقام تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے اور اللہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرما دے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. میں نے تو اسے بڑا مشکل پایا، میں تو آج تک اس پہ عمل کر نہیں سکتا. تو آپ کو تو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن یقین کیجیے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر پاؤں. تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے، وہ کہاں سے آئے؟ وہ تو ہے نہیں. لیکن وہ جیسے کہتی ہیں کسی کو نصیحت کرنا سب سے آسان کام ہے، تو میں نے یہ آسان کام تو کر لیا کہ نصیحت آپ لوگوں کو کر دی. دیکھا جائے کہ آپ اس پہ عمل کر لیجیے، بڑی تیزی سے اللہ پہ قریب چلے جائیں گے. آپ ان تینوں باتوں پہ عمل کر لیجیے. کچھ سوال ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ بہت سے آپ بھی اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، بہت سے گروہ ایسے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوں گے لیکن پاکستان کے لیول پر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں کہ یہاں سے اسمگل ہو کے وہ مسجد نبوی شریف پہ جب پہنچ جاتے ہیں
تو یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں گروہ در گروہ، اور وہ سزا ہی لگاتے ہیں کہ جی روٹی کھلا دو، بچے کے لیے دودھ دے دو، ان کو دینا کہاں تک جائز ہے؟ یا کیا ہمارے پاس ایسی دیکھنے والی آنکھ، ایسا میئر بھی ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ حقدار ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو فراڈ کر رہے ہیں وہ حقداروں کا حق بھی، جو 5-4 روپے ہمیں کسی کو دینے ہیں جس ہمت کے قابل ہیں، اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک حدیث ہے کہ دست سوال دراز کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، بے شک خاک کی چٹکی اس کے ہاتھ پر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں تو کسی بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں، بڑا سادہ سمپل سیدھا حکم ہے۔ جس نے آپ کے سامنے سوال کر دیا اسے خالی ہاتھ لوٹائیے۔ تو یہ تو اس سوال کا جواب مختصر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک آپ سے گزارش کروں، کیونکہ جتنی بھی یہ بات ہو رہی تھی یہ تصوف اور فقر کے ریفرنس سے ہو رہی تھی، تو دیکھیے ابھی 2 منٹ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ رب کہ وہ بندہ بھی عزیز ہے جو اسے مانتا ہی نہیں۔ رب تو سب کے لیے رحمان ہے، رب سب کے لیے رب ہے، پالنے والا ہے، رازق سب کے لیے ہے وہ۔ تو دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ منکر ہیں یا مشرک ہیں، اگر میں خود اپنی ذات پہ نظر ڈال لوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں آج سو کے اٹھا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک کوئی مجھ سے اچھا کام ہوا ہو، اور اس وقت سے اب تک میں سینکڑوں کے حساب سے گناہ کر چکا، تو میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گناہ کرتا ہوں، نافرمان میں اول درجے کا ہوں، رب کا سرکشی بھی کر گزرتا ہوں۔ کون سا عیب ہے جو میرے اندر موجود نہیں؟ سبھی عیب ہے میرے اندر، لیکن میرے رب نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں تمہیں بغیر مانگے رزق دیتا ہوں، تمہارے بغیر مانگے تم پر نعمت نازل کرتا رہتا ہوں، تو تم نافرمان کیوں ہو میرے؟ یہ بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں دوں تمہیں رزق، تم تو گناہگار ہو، تم تو میرے نافرمان ہو، کبھی نہیں کہا۔ تو جب میرا رب جو مالک ہے تمام خزانوں کا، وہ خزانے اس کے اپنے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے دیتا ہوا مجھے کبھی نہیں یہ پرکھتا کہ میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں، یا میں نے اسے اس کے رزق کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے یا غلط جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی اس کے بندے کو دیتے ہوئے یہ دیکھوں کہ حقدار ہے یا نہیں؟ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے، اس کا کوئی بندہ اٹھا کر لے جائے، اگر میرے پاس موجود ہے تو بسم اللہ لے جاؤ، کیونکہ میرا تو لے جا نہیں رہا، وہ اپنے رب کا مال لے کے جا رہا ہے جو میرے پاس پڑا، تو لے جاؤ، تو میں کیوں یہ جاننے کی کوشش کروں جبکہ میرے رب نے آج تک نہیں مجھ سے پوچھا، دیتا رہتا ہے۔ تو بھائی فقر کے اینگل سے یہ جواب ہے، لیکن سیدھا جواب وہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ حدیث کی موجودگی میں کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت رہی نہیں جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ جو 3 باتیں بتائی ہیں اس میں سے دوسری جو قیدی کو آزادی دلوانا ہے، غلام کو آزادی دلوانا، اگر غلام نہیں ہے تو قیدی کو دلوائی جا سکتی۔ اس میں یہ جو لوگ پرندے وغیرہ پکڑ لیتے ہیں ان کے بارے میں آپ
ان کو چھڑوا دینا چاہیے پیسے دے، کیونکہ آپ اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں، دوسرے بندے کی جیب میں جا رہے ہیں، تو پرندوں کو پھر بھی آزادی مل گئی. تو یہ اسی لیے میرے میں آئے گا کہ یہ ویسے نیکی ہے. دیکھیے، جس طرح سے خیرات کے لیے ہے کہ پہلے اپنے عزیز رشتہ دار کو دیکھو، اس کو دیکھو، پھر جو قریبی دوست احباب ہیں، ہمسایہ ہے، اس طرح درجہ بر درجہ. یا خیرات دیتے وقت دیکھ لیجیے، ایک مسلمان ہے، دوسرا غیر مسلم ہے، تو مسلمان کو پہلے خیرات. تو اسی طرح اگر اتنے پیسے ہیں کہ ہم کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر کے اسے جیل سے رہا کروا سکتے ہیں، تو پرندے کی نسبت انسان کو پہلے رہا کرا دیجیے، کیونکہ اس انسان کی ہو سکتا ہے بوڑھی ماں رو رہی ہو گھر پر، اس کے بیوی بچے باپ کے نہ ہونے سے دنیا سے خوفزدہ ہو رہے ہوں کہ وہ دنیا کے ظلم و ستم کو ایکسپوز ہو گئے ہیں باپ کے نہ ہونے سے. تو ایک آدمی کی قید سے رہا ہونے سے بہت سے لوگ کمفرٹ میں آ جائیں گے. اس جذبے سے انسان جو ہے قیدی، اس کو پہلے رہا کرا دیجیے. ہاں، البتہ اتنے پیسے اگر نہیں ہیں، ہم کسی کی خدمت قیدی کی نہیں کر سکتے، تو پھر پرندوں کو رہا کرا دیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کے دربار میں جب انہوں نے تخت منگوانا تھا ملکہ سبا کا، تو ایک بہت طاقتور جن جس نے کہا کہ جی آپ اپنے تخت سے اٹھ کے اور بیٹھیں اور ملکہ کا تخت جو ہے وہ حاضر ہو جائے. اس میں ایک شخص تھا، ایک انسان، جس نے کہا کہ جی آپ کے پلک جھپکتے ہی، اور وہ تخت موجود بھی ہوا. جنوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایک سا بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہوگا، اس کی پاور کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے. لیکن انسانوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر گلاس پڑا ہوا ہے تو مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا وہاں سے اور لانا پڑے گا. لیکن وہ جو تخت ہے اس پلک جھپکتے ہی موجود ہو گیا. تو وہ کون سی طاقت اس کو دی گئی تھی؟ اور اس کا جو جواب ہے وہ مجھے قرآن سے ہی آپ دیجیے. دیکھیے، قرآن میں کلیئرلی لکھا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں. ایک تو یہ. دوسرا، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رب کا ہو گیا ہے اور رب اس کا ہو گیا ہے، تو اللہ کے وعدے کے مطابق اس کی زبان رب کی زبان ہو گئی، اور رب کے یہاں امر ہے. رب کو صرف سوچنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے، پلک جھپکتے میں ہو جانا ہے. تو اگر وہ بندہ رب کا ہو گیا اور رب اس بندے کا ہو گیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، تو اس شخص کی زبان رب کی زبان تھی، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ امر تھا، اور پلک جھپکتے میں ہونا تھا، اور وہ ہو گیا. نہیں، وہ اس میں کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے اس کا جواب دے دیں. ویسے تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے دوسرا، کہ رب تعالی نے اسے علم الاسباب عطا فرمایا تھا، اور جسے اس میں اعظم کہتے ہیں.
اور اس شخص نے اس اسم اعظم کو استعمال کیا اور اس تخت کو لے آیا. لیکن یہ بات میں قرآن کی زبان میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے یہ آپ کو اس کے جواب میں نہیں کہا تھا. یہ دوسری ایکسپلینیشن اس کے بعد کی دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ فرمائش کی تھی کہ میں صرف قرآن کی زبان سے ہی آپ کو جواب دے دوں. تو یوں وہ میں نے سورہ بقرہ سے جواب آپ کو دے دیا تھا. شاہ صاحب صبح کو آپ پیپر اٹھائیں تو اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی ڈسکس کیا ہوتا ہے، اسکینڈل بھی ہوتے ہیں اور بھی بے شمار اس میں چیزیں ہوتی ہیں. پھر شام تک رات تک اس میں ٹاک شوز ہوتے رہتے ہیں، لوگ اپنی پرائیویٹ جو ان کی میٹنگ ہوتی ہیں ان میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کیا یہ تمام چیزیں غیبت میں ہیں؟ دیکھیے، وہاں چونکہ قوم کے معاملات اور پالیسیز ڈسکشن میں آتی ہیں، وہ غیبت میں نہیں ہیں. ورنہ سب سے بڑے غیبت دان تو پارلیمنٹ کہلائے گی. وہ سر وہاں چونکہ معاملات قوم کے ہیں اور وہ سب سے متعلق ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں شخصیات نہیں ہیں، پالیسیز ہیں، تو غیبت نہیں ہوگی اور نہ وہاں کسی کے عیب پر سے پردے اٹھائے جاتے ہیں. جس میں کسی کی ذات جو ہے وہ انڈر ڈسکشن آتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے آج کل ایک جج صاحب کا اخبار میں بہت کچھ آتا ہے، اس کا اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ اگر جج صاحب کو بحیثیت شخص کے ڈسکس کیا جا رہا ہے تو وہ غیبت ہو جائے گی. اگر ان کا کنڈکٹ بحیثیت جج کے انڈر ڈسکشن ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتی ہے بات. میں نے اس کو کبھی پڑھا نہیں ایسی چیز کو، لیکن اصولی طور پہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اس پرٹیکولر کیس کا جواب شاید نہ دے پاؤں کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی تک. لیکن اس میں دو پہلو آ جائیں گے کہ بحیثیت جج کے اگر وہ انڈر ڈسکشن ہیں تو پھر تو غیبت نہیں، لیکن اگر ان کو بحیثیت شخص کے انڈر ڈسکشن لایا جائے گا تو غیبت ہو جائے گی. ابھی ذکر ہو رہا تھا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص، تو یہ ہے کہ کیا اس شخص کا درجہ سلیمان علیہ السلام سے بلند تھا؟ نہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے. درجات یوں معیر نہیں ہوتے کہ کسی شخص کی دعا قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی. یہ ہم نے ہندوازم سے یہ چیز حاصل کی ہوئی ہے اور اس سے ہم انفلوئنسڈ ہیں. اگر صرف دعا پر ہی پرکھنا ہے کسی شخص کو تو ہندو کا ایک سادھو یا یہودی کا راہب کاہن، ان کی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس وہ آدمی جو 5 وقت پابندی سے نہ صرف خود نماز پڑھ رہا ہے بلکہ امامت کرا رہا ہے، اس کی دعا سال سال قبول نہیں ہو رہی. تو اگر ہم اسی سٹینڈرڈ پر جائیں تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ایک کلمہ گو پر ایک غیر مسلم کو یا ایک مشرک کو فوقیت ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ معاملات اور ہیں. جب کوئی شخص پرکھا جائے گا تو وہ تقوی پر پرکھا جائے گا. تقوی کے لحاظ سے جو مقام ڈٹرمن ہوگا وہ مقام اس سے پتہ چلے گا کہ کون بڑا اور کون چھوٹا. تو تقوی میں پیغمبر تک کوئی ولی کبھی نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے صرف یہ بات کہ ایک شخص کی کہی ہوئی بات سے وہ بات پوری ہو گئی تو اس کا درجہ پیغمبر سے بڑھ گیا، وہ ٹھیک نہیں ہے.
ایسا تو اس سے پہلے بھی ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو وہ بچے کی دعا کرنے سے انہوں نے اس خاتون کو انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے ہاں اولاد ہو گئی تو رب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے میرے ایک بندے سے دعا کرائی تھی جو میں نے قبول کر لی اور اس کو اولاد دے دی. دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں اور اس میں کیا فرق ہے تو جاؤ اس سے کہو کہ اس کا رب گوشت کا ایک ٹکڑا مانگ رہا ہے. تو اس فقیر نے یہ کہہ کہ معلوم نہیں رب کو کس جگہ کا گوشت چاہیے، تو پورے جسم سے گوشت ہی اتار کے دے دیا. تو رب نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ فرق ہے. تو یہاں یہ تو نہیں ہے مطلب کہ وہ آدمی جو وہاں بیٹھا تھا اس کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے. وہ درجات تو تقویٰ سے ڈٹرمن ہوں گے. یہ تو علم ہے اور علم کے استعمال کا مقام ہے. پیغمبر اتنے بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے علم کے کہ وہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بہت بلند ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہم نے آپ نے سب نے بائسیکل نئی چلانی سیکھی تھی تو سڑک پر بہت تیز سائیکل چلاتے تھے ہم، اور سب دوسری پاس سے گزرنے والی ٹریفک ہمیں وارن کرتی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آرام سے کنارے پر ہو کے چلو. ہم نہیں سنتے تھے یہ بات. دوسرا ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے بیڈ روم سے اٹیچ بات جو ساتھی ہے وہاں تک بھی بائسیکل پر چل جائیں. شوق ہوتا ہے. اسی طرح جب نیا نیا علم ملتا ہے تو وہ صاحب علم میں تیزی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک نوعمر لڑکا بائسیکل نئی سیکھتا ہے تو شو آف کر رہا ہوتا. اس مقام سے سبھی گزرتے ہیں، لیکن جو علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ علم کو شاذ و نادری کہیں استعمال کرے گا. کوشش ہوگی کہ وہ 10-20 سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہ کرے. یہ ٹھہراؤ ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک پہاڑی نالا بہت تندرو ہوتا ہے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، بہا کر لے جاتا ہے. اس کے برعکس نہر اتنی تندرو نہیں ہوتی، اس میں مقابلتاً ٹھہراؤ ہوتا ہے. دریا اس سے بھی زیادہ پرسکون ہوتا ہے. اس پر 2-4 کشتیاں اگر چل رہی ہوں تو پانی میں تلاطم پیدا نہیں ہوتا، اور سمندر میں طوفان کبھی کبھی آتا ہے اور وہ ڈوبنے نہیں دیتا انسان کو. وہ آدمی جس کو تیرنا نہیں آتا وہ بھی شاید ہی کبھی ڈوبے سمندر میں، کیونکہ اس کا پانی اسے اٹھائے رکھتا ہے اپنی اسپیسیفک گریویٹی اور ڈینسٹی کی وجہ سے. تو یہی حال علم کا ہے کہ جو علم کا سمندر ہے وہ جاہل سے جاہل آدمی کو اس کے جاہل ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا. وہ یہی اس کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم مجھ سے بڑے عالم ہو، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں. یہ ازراہ انکساری نہیں کرتا. وہ اس کے اندر علم کی وجہ سے ظرف اتنا پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بڑا کر کے وہ خوش ہوتا ہے، اپنی ذات کو چھوٹا ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے. تو یہ علم کا اعجاز ہے جو اس کے پاس علم اتنی بڑی مقدار میں آ گیا ہے. لیکن جب تھوڑا علم ہوتا ہے تو پھر اب یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا آدمی تھا، اگر یہاں کوئی پیغمبر ہوتا وہ زبان سے کبھی نہ کہتا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا. وہ یہی سوچ کر خاموش ہوتا کہ یہ تو خود نمائی میں آ جائے گا، اور خود نمائی سختی سے منع ہے.
یہی مقام کو ڈٹرمن کر دے گا کہ حضرت سلیمان بڑے کہ وہ آدمی بڑا. اتنی ہی بات سے ثابت ہو جائے. کچھ لوگ جو کسی کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے سلسلے میں اکثر اوقات ان کے سلسلے میں ڈسکس ہوتی رہتی ہے ان کی غیر موجودگی میں، تو یہ بھی شاید صاحب غیبت کے زمرے میں ہے؟ نہیں، دیکھیے میں نے ابھی ایک چیز واضح کی تھی، میں دوسرے لفظوں میں اسے واضح کر دیتا ہوں. ہر شخص کی مختلف حیثیتیں ہیں. ایک ہی شخص بیک وقت ملازم بھی ہے، ماتحت بھی ہے، افسر بھی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وہ بھائی ہے ایک ہی وقت. یہ سب اس کی حیثیتیں ہیں. شوہر ہے. ایک اس کی اور حیثیت ہے، وہ اس کی اپنی ذات ہے. ایک شخص روزانہ رات کو کمرے میں بند ہو کے شراب پیتا ہے، لیکن کمرہ بند رکھتا ہے، سو جاتا ہے خاموشی سے. وہ جو پیسے شراب پر خرچ کر رہا ہے وہ اس کا فالتو پیسہ ہے. سب کے حقوق اور سب کی ضروریات کے لیے وہ فراہم کر دیتا ہے وسائل جو اس پر فرض ہیں. اب اگر میں یا آپ یا کوئی اور یہ کہے کہ فلاں شخص شرابی ہے تو یہ غیبت ہے. ایک شخص کہیں ملازم ہے، وہ کام پر شراب پیتا ہے یا پی کے آتا ہے گھر سے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں یا اس کی کنسنٹریشن اتنی نہیں ہوتی یا اس کی سپیچ کلیئر نہیں رہتی نشے کی وجہ سے، اس سے کام میں رکاوٹ ہو رہی. اسی شخص کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اپنا کام درست نہیں کر رہا کیونکہ وہ نشے میں ہوتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس شخص کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ آپ فیکٹری کے ایک ملازم کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کی پرفارمنس پر فیکٹری کی کارکردگی کا انحصار ہے اور فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کی نوکری کا انحصار اس پر ہے انڈائریکٹلی، کیونکہ جب وہ کام ٹھیک نہیں کرے گا تو فیکٹری لاس میں جائے گی. لاس میں جائے گی تو لوگوں کی جابز ختم ہونے لگے گی. تو ہم اس کو جب بحیثیت ملازم کے ڈسکس کریں گے، ذکر تو شرابی ہونے کا ہی کر رہے ہیں لیکن وہ غیبت میں نہیں آئے گی. اس لیے اس کو ذہن میں بالکل واضح رکھیے کہ اگر کسی شخص کی پروفیشنل پرفارمنس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس ضمن میں اس کی وجوہات کے طور پر کہ اس کی پروفیشنل پرفارمنس اپ ٹو دا مارک کیوں نہیں ہے، تو اس کی کچھ ایسی عادات کا ذکر آتا ہے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ رکھتی ہیں ادارے کی پرفارمنس پر، اور اس کی پور پرفارمنس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے افیکٹ ہونے کا اندیشہ ہے. تو جب ہم اسے ڈسکس کریں گے تو غیبت کے معاملے میں نہیں آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی نے مجھے کہا کہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے جناب، کہ یہ تہجد کا ٹائم کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے، اور جو وطر ہوتے ہیں اپنا عشاء کے، وہ تہجد کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ٹائم تو ہر ہفتے تبدیل ہوتا چلا جائے گا، ہر موسم اور مقام کے ساتھ ہی وہ تبدیل ہو جائے گا ٹائم. تو میں اگر آپ کو کوئی وقت بتاؤں گا تو قطعی طور پر غلط ہو جائے گا. اس کا ایک سادہ تھم رول یاد رکھ لیجئے کہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے صبح کاذب ہو جاتی ہے. تہجد صبح کاذب کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سے ذرا پہلے تک وقت قائم رہتا ہے تہجد کا. تو تقریباً یہ ڈیوریشن 1 گھنٹے کی ہے. تو رفلی میں نے اس لیے تھم رول آپ سے کہا. تو صبح صادق کا جو ٹائم ہے کہیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے تک، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے اور بھی آسان ہو جائے گا کہ رفلی اراؤنڈ فجر کی اذان سے 1.5 گھنٹہ پہلے تہجد کا ٹائم شروع ہو جائے گا.
رفلی اراؤنڈ کہہ رہا ہوں آپ سے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہیں آزان ذرا جلدی ہوتی، کہیں ذرا بعد میں ہوتی، تو اس لیے میں آپ سے اندازاً کہہ رہا ہوں. یہ سیف ٹائم ہے تو اسے پڑھ سکتے ہیں. وتر کی جہاں تک بات ہے تو تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لیجیے. آپ نیت وتر کی کیجیے، عشاء کی نماز کے وتر کی، وہ پڑھنے کے بعد پھر تہجد کے لیے دوبارہ کھڑے ہو کے نیت باندھیے تو وہ ادا ہو جائیں گے. کیونکہ عشاء کا ٹائم قائم رہتا ہے اندھیرا ہو جانے کے بعد سے لے کے تو صبح صادق سے ذرا پہلے تک. عموماً بہت ساری محفلوں میں ٹی وی پہ مختلف جگہوں پہ کنسیپٹ آف گاڈ یا تصور خدا یا کبھی تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں ریلیجنس کا کمپیریٹیو، اور جب ہم بھی مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں خدا کی، اللہ کی، تو جیسے کہ ایک ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ریفرنسز کا، کہ جب بھی اس سے کوئی بات کی جائے تو اس کا خیال اور اس کا تخیل جو ہے اس کے دماغ میں آئے گا. ایون کہ جب خدا کی بھی بات کی جائے تو اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں یا جس طرح بھی بات کی جا رہی ہے تو انسان کے مشاہدے یا تجربے میں جو چیزیں آتی ہیں اس حساب سے وہ اس کا ایک تخیل بناتا ہے. یہ بتائیے کہ وہ جو تخیلات ہیں، آیا جو امیجز اللہ نے کہے ہیں کہ نہیں ہے کسی بھی فارم میں، تو وہ جو آتے ہیں آیا وہ اس کا انسانی جو آیا وہ شرک میں موجود ہے، یا اس کو کس طرح سے آپ کہیں گے کہ اس کو لانا چاہیے یا اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کو؟ آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ. دیکھیے، ہیومن سائیکالوجی کا یہی پہلو تھا جس نے ہندوازم میں بت پرستی کو راہ دے دی. جب وہ مذہب شروع میں رائج ہوا ہے آج سے کوئی 5 سے 7 ہزار سال پہلے، تو اوریجنلی اس میں بت پرستی نہیں تھی. ان کی مذہبی کتابیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ذاتی نام کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے متعلق بڑی بڑی چیزوں کا خاصا ذکر ہوا ہے. وہاں بت پرستی کو دخل نہیں تھا کوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جو انسان کے ذہن کی ارتقاء ہوئی، اس کا ذہن کھلا، تو ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ہیومن سائیکالوجی کے اسی پہلو کے سامنے رکھا کہ انسانی فطرت میں ہے کہ کسی نہ کسی چیز کے تصور کی پوجا ضرور کرتا ہے. ایسی چیزیں جس کو اس نے دیکھی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اس کا ایک تصور ضرور قائم کرتا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ رب کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان سے جو تصور ابھرتا ہے، اگر اس کی شکلیں گھڑ لی جائیں اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کو یاد کیا جائے تو کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، زیادہ یکسوئی کے ساتھ بندہ رب کو یاد کر پائے گا. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. جو وقت گزرا اور تعلیم آئی، ذہنی ارتقاء ہوگا، تو وہ بت جو گھڑے گئے تھے اس تصور کے ساتھ وہ دیوتا کا روپ دھار گئے، اور اب اس مذہب میں سوائے بت پرستی کے اور رسومات کی پرستش کے اور کچھ نہیں. اس کی ایک اور مثال میں عرض کر سکتا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ہم قرآن پاک کا صرف انگلش ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم پرشین ٹرانسلیشن ہی کیوں نہیں اس کا پڑھ سکتے.
تو میں وہاں بھی ایک جواب ان کو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلی کتابوں کے اندر ایڈیشنز اینڈ آلٹریشنز کا ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ان الہامی کتابوں کا ٹرانسلیشن دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا. ٹرانسلیشن کرنے والا شخص کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیانتدار کیوں نہ ہو، انٹلیکچولی کتنا ہی آنےسٹ کیوں نہ ہو، لیکن ترجمہ بشکل اصل کبھی نہیں آئے گا. کہیں نہ کہیں مفہوم میں تھوڑا بہت فرق رہ جائے گا. تو جب ترجمے کے بعد پھر ترجمہ ہوگا، ترجمہ در ترجمہ ہوگا، تو مفہوم بدلتے بدلتے کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو قرآن کو اللہ نے جو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا، اپنے ذمے اس کی ذمہ داری قبول کی، تو یہ ایک قرآن کو صحیح حالت میں رکھنے کے معیرز میں سے ایک معیار یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے اور اس کا پھر ترجمہ پڑھا جائے، تاکہ اس کی اصل روح بدلنے نہ پائے، اس کا مفہوم تبدیل نہ ہونے پائے. زیر اور زبر کے بارے میں بہت پرٹیکولر کر دیا گیا مسلمانوں کو کہ زیر اور زبر کا فرق نہ ڈالیں اس میں، تاکہ وہ اصل صورت میں قائم رہے. اسی لیے الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصل حالت میں ہے. اسلام کے اندر بت پرستی اور بت کو پلیس کرنا، ایون ایز اسٹیچو، ایون ایز ڈیکوریشن پیس، گھروں میں رکھنا، اس کا منع کر دیا کہ یہ کہیں اس بات کو راہ نہ دے دے کہ پھر اللہ کے مختلف ایٹریبیوٹس کو شکل میں ڈھال کر رکھ لیا جائے کہ ہمارا رب اتنا خوبصورت ہے، اس کی فلاں صفت اتنی خوبصورت ہے. تو شروع میں وہ پیس آف آرٹ ہوگا، بعد میں وہ بت پرستی میں شامل ہو جائے گا. تو اس لیے ان ایٹریبیوٹس کو ایک خیالی شکل دینا بھی آپ کو بت پرستی کی طرف آہستہ آہستہ شفٹ کر دے گا. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ابھی ہندوازم کی آپ نے بتایا نا کہ ابتدا اس طرح ہوں، تو بالکل اسی طرح ہم مسلمان جو گھروں میں تصویریں لگا دیتے ہیں بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، آہستہ آہستہ جو ہو رہا ہے وہ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وضاحت فرمائیے پلیز. تھینک یو. گزشتہ اتوار میں نے ایک گزارش کی تھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے حوالے سے. ان جیسے بڑے ولی اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ وہ شخص ولی ہو نہیں سکتا جو ایک سنت بھی ترک کر دے. حتیٰ کہ وہ ایک صاحب علم سے جو ملنے گئے اور اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھیں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا، تو ملنے سے معذرت کرائے اور واپس لوٹ آئے کہ جو شخص اتنا بے ادب ہے کہ اس نے پاؤں قبلہ رو کر کے پھیلائے ہوئے ہیں، وہ صاحب علم نہیں ہو سکتا. تو صاحب، جس چیز سے منع فرمایا گیا اسلام میں، اگر ہم وہ کریں تو ویسے ہی گناہ ہے. تو کسی گناہ کی بات کو میں کیا فردر ایکسپلین کروں گا؟ ایک چیز منع ہے اسلام میں، وہ منع ہے، اس کو منع ہی رہنا چاہیے، اس پہ کبھی عمل نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم اسلام کے حکم کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اس کو رائج کر دیں تو گناہ ہے اسٹریٹ اوے. وہ اسی لیے ہے کہ کہیں ہم آہستہ آہستہ ادھر نہ ڈرفٹ کر جائیں.